تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے انسانوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نماز عصر کا وقت آ گیا تھا۔ صحابہ کرام نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن نہ پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس برتن میں رکھ کر لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جوش مار رہا تھا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے وضو کیا۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھبرائے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں کہ ہم وضو کریں اور پئیں، سوائے اس پانی کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا، جس طرح کے پانی چشمے سے جوش مارتا ہے۔ ہم سب نے پیا اور وضو کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے کافی ہوتا۔ ہم 1,500 آدمی تھے۔ ایک گھونٹ پانی سے لشکر کا سیراب ہونا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وضو کا برتن ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور آپ نے فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ڈالو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس وضو کے برتن میں ایک گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، اسے حفاظت سے رکھنا، اس پانی کے لیے عنقریب ایک خبر ہوگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دوپہر سخت ہوئی تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیاس سے تباہ ہو رہے ہیں اور اونٹ پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے ابو قتادہ، وہ وضو کا برتن لے آؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کچاوا میں سے میرا بڑا پیالہ کھول لاؤ۔ میں نے اس پیالہ کو کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کے برتن سے اس میں پانی ڈالتے جاتے تھے اور لوگ پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جماعت کے ساتھ نرمی برتو، تم میں سے ہر شخص سیراب ہو کر واپس ہوگا۔ تو تمام قوم نے پانی پیا، یہاں تک کہ سوائے میرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پانی ڈالا اور فرمایا، اے ابو قتادہ، اسے پانی پیو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کے ساقی کا نمبر پینے میں بعد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے پیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس وضو کے برتن میں اتنا ہی بچ گیا جتنا پہلے تھا، اور صحابہ کرام کی تعداد اس موقع پر 300 تھی۔ ابراہیم کی روایت میں ہے کہ 700 کی تعداد تھی۔ مسلم شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے پوری حدیث غزوہ تبوک میں نظار کے جمع کیے جانے کے بارے میں بیان کی ہے۔
یہاں تک کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کل انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور تم اس وقت تک پہنچو گے جب تک کہ آفتاب چاشت کے وقت پر نہ آ جائے، تو جو شخص اس پانی پر پہنچے اس پانی کو جب تک میں نہ آ جاؤں ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس چشمہ پر پہنچے، اور 2 آدمی پہلے سے اس چشمہ پر جا چکے تھے، اور وہ چشمہ جوتے کے تسمے کے برابر تھوڑا تھوڑا بہہ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اشخاص سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو برا بھلا کہا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں وہ کہا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ مبارک دھویا، پھر اس پانی کو اسی چشمہ میں ڈال دیا، تو وہ چشمہ بہت پانی کے ساتھ بہنے لگا اور تمام لوگوں نے اس سے پانی پیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قریب ہے کہ تمہاری عمر طویل ہو اور تم اس جگہ کو دیکھو گے کہ یہ جنوں سے بھر گئی ہے۔ عثمان بن قاسم نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو انہیں مقام منصرف میں شام ہو گئی۔ مقام روحہ سے پہلے ہی یہ پیاسی ہوئیں اور ان کے پاس پانی نہیں تھا اور یہ روزہ دار تھی۔ انہیں پیاس نے بڑی مشقت میں ڈال دیا تھا۔ ان پر آسمان سے پانی کا ایک ڈول سفید رسی میں لٹکایا گیا۔ انہوں نے اسے لیا اور اس سے پانی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گئی۔ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، حالانکہ میں نے سخت گرمیوں میں روزے رکھ رکھ کر پیاس اختیار کرنا چاہی۔ اس پانی پینے کے بعد کبھی بھی پیاسی نہ ہوئی، اور اگر گرمی میں گرم سے گرم دنوں میں روزہ رکھتی تو کبھی پیاسی نہ ہوتی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔